جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے۔ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں قیام امن میں رکاوٹ ہیں۔ سمگلنگ میں دہشت گردوں اور کے پی حکومت کا گٹھ جوڑ ہے۔ بلیک منی سے پی ٹی آئی کو سپورٹ ملتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت دہشت گردوں کی ہر فورم پر حامی رہی۔ تحریک انتشار واحد جماعت ہے جسے شہداء کی قربانیوں اور ملکی سالمیت سے کوئی غرض نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے۔ پاکستانی واحد قوم ہے جن کے بچوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دیں۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی طرف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری طلب، ایلیٹ فورس کے دستے بھی موقع پر پہنچ گئے۔ مذہبی جماعت کا احتجاج، پنجاب کے بیشتر شہروں کی سڑکیں بند، عوام کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ اور لاہور ایئرپورٹ جانے والے راستے بھی بدستور بند۔ گجرات اور وزیر آباد کے درمیان رابطہ منقطع۔ چناب پل سے پیدل سفر کر کے شہری دوسری جانب جانے پر مجبور۔ ایمبولنس میں مریض بھی خوار۔ ٹرانسپورٹ اڈوں، لوکل ٹرانسپورٹ کی بندش سے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش مزید بڑھ گیا۔ ٹکٹ لینے کی قطاروں میں مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ ریلوے انتظامیہ کا راولپنڈی سے لاہور جانے والی ٹرینوں کے ساتھ اضافی کوچز لگانے کا فیصلہ۔ امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں انجام کو پہنچ گیا۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق خواجہ طارق گلشن عرف تیفی بٹ کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ رحیم یارخان میں کوٹ سبزل کے مقام پر 2 گاڑیوں میں سوار ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم تیفی بٹ کو چھڑا کر ساتھ لے گئے۔ حملے میں ایک کانسٹیبل زخمی ہوا۔ تعاقب کرنے پر حملہ آور تیفی بٹ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار۔ تیفی بٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ تیفی بٹ کو انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے استعفے کی گمشدگی پر پی ٹی آئی کا مشاورتی اجلاس۔ کے پی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج 3 بجے طلب۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کا دوسرا استعفیٰ بھی تیار۔ گنڈا پور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ ایک بار پھر گورنر کو بھجوایا جائے گا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی قیادت اور ارکان اسمبلی کا نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر اعتماد کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ارکان سے مل کر وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار لائے گی۔ سردار یعقوب امیدوار متوقع۔ حتمی فیصلہ نون لیگ پیپلز پارٹی قیادت مل کر کرے گی۔ اور پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ سیریز کپتانوں شان مسعود اور ایڈم مارکرم نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹرافی کی رونمائی کی۔ کپتان شان مسعود نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ساؤتھ افریقہ چیمپئن ٹیم ہے، ان کے خلاف بہترین کھیل کر مورال بلند کریں گے۔ پوری کوشش کریں گے کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز اچھا کریں، پلیئرز کی فٹنس کو دیکھتے ہوئے ٹیم کو تیار کریں گے۔ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے۔ ہماری مٹی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں۔ ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی افغان عبوری حکومت کو وارننگ۔ ایکس پر بیان میں لکھا، افغان حکومت کے ساتھ برسوں پہ محیط مذاکرات اور وفود کے قابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خونریزی بند نہیں ہوئی۔ روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں اور محسن کشی بند کریں۔ کابل اب تک کوئی ضمانت نہیں دے سکا کہ بھارت نواز فتنہ الخارج افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔
افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے. پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور خارجہ پالیسی کے حق کا احترام کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ. کہا پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے. ٹی ٹی پی جیسے گروہ خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ خطرہ ہیں. پاکستان اور افغانستان کے مفادات دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی استحکام میں مضمر ہیں. پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کو اپنی خود مختاری اور سلامتی بحال کرنی چاہیے. پاکستان کسی بلاک کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے استعفے کی گمشدگی پر پی ٹی آئی کا مشاورتی اجلاس. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج 3 بجے طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جائے گی. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کا دوسرا استعفیٰ بھی تیار. گنڈا پور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ ایک بار پھر گورنر کو بھجوایا جائے گا. اجلاس میں پی ٹی آئی قیادت اور ارکان اسمبلی کا نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر اعتماد کا اظہار. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ. فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ارکان سے مل کر وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار لائے گی. سردار یعقوب امیدوار متوقع. حتمی فیصلہ نون لیگ پیپلز پارٹی قیادت مل کر کرے گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اہم دورے پر امریکہ روانہ. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سمیت عالمی مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے. وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات بھی ہوگی. غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر تباہ حال گھروں کا رخ کیا. ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹنے لگے. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشنز سنبھالنی شروع کر دی. امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا. یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو گیا. صدر ٹرمپ کل اسرائیل پہنچیں گے جہاں وہ ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے. امریکی صدر تاریخی جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر بھی جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہار کے بھی جیت گئے. نوبیل امن انعام جیتنے والی ماریا کورینا نے اپنا نوبیل انعام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کر دیا. سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا نوبیل انعام وینزویلا کے مظلوم عوام اور ٹرمپ کے نام کرتی ہوں. صدر ٹرمپ نے ہماری آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے نوبیل کمیٹی نے ثابت کیا کہ وہ سیاست کو امن پر ترجیح دیتے ہیں. صدر ٹرمپ امن معاہدہ کرتے رہیں گے. صدر ٹرمپ جنگیں ختم کرتے رہیں گے اور جانیں بچاتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اجلاس. پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کی منظوری. کراچی اور حیدرآباد میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. 500 الیکٹرک بسیں مرحلہ وار چلیں گی. منصوبہ روزانہ 2 لاکھ سے زائد مسافروں کو سہولت فراہم کرے گا. ایکسپریس وے کی تعمیر سے 26 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوگا. جدید زرعی طریقے متعارف کرانے کے لیے منصوبے کی منظوری. کسانوں کو جدید زرعی مشینری کرائے کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی. عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں ایک بار پھر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال. سیلاب میں متاثرہ علاقوں میں دوبارہ کاشت کی گئی چارے کی فصل ڈوب گئی. پانی کی سطح میں اضافے کے بعد کئی مقامات پر دوبارہ زمینی رابطے منقطع ہو گئے. پہلے سے مشکلات کا شکار سیلاب متاثرین کی پریشانی میں اضافہ. کوہاٹ میں انڈس ہائی وے ٹول پلازا کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ. ایف بی آر کے 2 اہلکار شہید ہو گئے. فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گئے. لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا.
अमेरिका और चीन में फिर ठन गई। सदर ट्रंप का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। कहा नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीन दुनिया को माशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। बीजिंग की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जाम कर देगी। मैं हमेशा समझता था चीन मौके की ताक में है, आज साबित हो गया। अमरीकी रियासत टेनेसी के असलहा साज प्लांट में खौफनाक धमाका, मुतअद्दिद अफराद हलाक। धमाका हिकमैन काउंटी में वाक़या असलहा साज फैक्ट्री में हुआ। प्लांट में बारूदी मवाद की तैयारी और जांच का काम किया जाता था। वाक़ये की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी।